کہانی کی شروعات میں ہیروئن جو ہے بڑی کمپنی کی فیمیل CEO ہے، لیکن اچانک اسی کمپنی میں شدید مالی بحران اور دیوالیہ پن کا شکار ہو جاتی ہے اور خاندان پر کروڑوں کا قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اس کی سوتیلی ماں اور خاندان والے اپنی چہیتی بیٹی یورا کو بچانے کے لیے چال چلتے ہیں۔ وہ ہیروئن پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ شہر کی عیاش زندگی چھوڑ کر ایک گاؤں کے غریب دیہاتی کسان سے شادی کر لے تاکہ خاندان کا قرضہ اتر جا سکے۔ ہیروئن مجبوری میں اس کی شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ ہیروئن کو زبردستی گاڑی میں بٹھا کر گاؤں بھیج دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے وہ کبھی شہر واپس نہیں آئے گی۔ جب وہ گاؤں پہنچتی ہے تو اس کی ملاقات ہیرو شو یان سے ہوتی ہے۔ وہ انتہائی سیدھا اور کپڑوں میں ایک عام کسان غریب لڑکا دکھائی دیتا ہے۔ ہیروئن مغرور نہیں ہے، وہ اپنی قسمت کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ ہیرو اس کی سادگی اور اچھے اخلاق سے متاثر ہو جاتا ہے۔ شہر سے ہیروئن کے لالچی گھر والے اور چند امیر بزنس مین گاؤں آتے ہیں۔ وہ ہیروئن اور اس کے غریب شوہر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ویلنز ہیروئن کو ایک معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں تاکہ وہ اس کی بچی کچی جائیداد بھی چھین سکیں۔ وہ ہیرو کو دھکے دیتے ہیں اور اسے بدتمیز دیہاتی کہہ کر پکارتے ہیں۔ جب ویلنز حد پار کر دیتے ہیں اور ہیروئن رونے لگتی ہے تو ہیرو شو یان کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ وہ ایک فون کال کرتا ہے اور سیکنڈز کے اندر ہیرو کے سیکریٹریز اور بلیک سوٹ باڈی گارڈ مہنگی ترین گاڑیوں میں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین ٹائکون سیکرٹ بلینئر ہے اور جو صرف سادگی کی زندگی گزارنے کے لیے گاؤں آیا ہوا تھا۔ ہیرو فوراً ہیروئن کے خاندانی قرضے چکانے کے لیے 150 ملین کی رقم اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرتا ہے، جسے دیکھ کر ویلنز کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ہیروئن کے لالچی گھر والے بھی ویلنز ہیرو کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگتے ہیں اور ہیرو ان کی کمپنیوں کو سڑک پر لے آتا ہے اور ہیرو کو دوبارہ دنیا کی سب سے ہیروئن کو طاقتور خاتون بنا دیتا ہے۔ ہیروئن شروع میں اس کو پسند نہیں کرتی ہے کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ مجبوری میں زندگی گزارے گی اور اس کے ساتھ میرا وقت نہیں گزرے گا، مگر جب اسے اصلیت کا پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ امیر جو ہے میں نے جس آدمی سے شادی کی ہے وہی ہے تو وہ خود بھی شرمندہ ہوتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تھوڑے فاصلے آ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے شوہر کی اصل شناخت دیکھ چکی ہوتی ہے اور حیران ہوتی ہے کہ میں اس کو ٹھکراتی تھی اور میں نے اسے شادی تو کر لی تھی لیکن میں اس کو دل سے کبھی قبول نہیں کر پائی تھی۔ جہاں ہیروئن کی فیملی اس کو اکسانے پر مجبور کرتی ہے تاکہ وہ اپنے شوہر سے ڈیورس لے لے اور دوبارہ وہی غریبوں والی زندگی گزارے، لیکن ہیروئن اس کو پسند کرنے یو شان کو پسند کرنے لگ جاتی ہے اور یو شان بھی اس کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہیروئن نے اس کو خالی ہاتھ قبول کیا تھا اور اس کو میرے بارے میں نہیں پتہ تھا، مگر ہیروئن اس کو پسند کرتی ہے مگر مجبور ہو کے وہ دوبارہ شہر چلے جاتی ہے۔ وہاں جا کر وہ اپنی کمپنی کو دوبارہ رن کرتی ہے اور یو شان بھی واپس شہر چلا جاتا ہے کیونکہ وہ صرف گاؤں میں چھٹیاں منانے آیا ہوا تھا اور لوگوں کو لگا کہ وہ ایک غریب کسان ہے۔ ان دونوں کے درمیان ملاقات ہوتی ہے اور کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی تو ہوتے ہی ہیں، جہاں پہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ہیروئن کی فیملی کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم لڑکے سے اور زیادہ پیسہ ہینٹ سکیں، اور ہیرو پہلے ہی ہیروئن کے خاندان والوں کو بہت پیسے دے چکا ہوتا ہے اور اس کے بھائی تھوڑے لالچی ہوتے ہیں اور جان کے اپنی بہن کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اور اس کو ہم اتنے پیسے ٹرانسفر کریں نہیں تو ہم تمہاری اسے طلاق کرا دیں گے۔ وہ اس کو بلیک میل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جس سے ہیرو ایک دن یہ باتیں سن لیتا ہے اور دونوں ہی ایک ہی کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں مگر ایک دوسرے سے انجان ہوتے ہیں۔ ہیرو ہیروئن ایک دوسرے کو ابھی بھی چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے درمیان خلش اس کے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب دونوں جب ہیروئن کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اور ہیرو محبت سے اس کا ہاتھ تھامتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے، تو دونوں اپنی ایک شاندار زندگی کی طرح کا آغاز کرتے ہیں جہاں وہ ایک دوسرے کا ایک گھر لے کر ماؤنٹینز میں وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔
کیونکہ ہیروئن اور ہیرو کی دونوں کی فیملیز نہیں ہوتی. ہیروئن کی فیملی جو ہے ہمیشہ ان کو چیٹ کرتی رہتی ہے، تو ہیروئن ان کو چھوڑ دیتی ہے اور دونوں ایک اپنی شاندار اچھی زندگی گزارتے ہیں.